السلام علیکم ڈیئر ویورز، کہیے کیا حال ہے؟ اوپر تلے کافی ہماری اس طرح کی ولاگس ہو گئی ہیں، ویڈیوز ہو گئی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی میں ٹاپک لے کے آپ سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتی ہوں۔ ابھی اس وقت میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا گفتگو کا یا کسی ٹاپک پہ بات کرنے کا۔ میں کچن میں گئی، پرانس نکالے فریزر میں سے، ان کو تھو کرنے کے لیے رکھا، سبزیاں نکالی ان کو تھو کرنے کے لیے رکھا، انڈے ونڈے سارا کچھ نکال لیا تو دیکھا پینٹری میں میدا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں بنانے جا رہی تھی پرانس سے۔ میں نے سوچا کہ کوئی نئی قسم کی ڈش بناتی ہوں جو اگر خالی پرانس کو فرائی کرتی ہوں تو وہ تو صرف خالد کے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ وہ پرانس کے بہت شوقین ہیں۔ جب بھی ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں سب سے پہلے وہ جا کے پرانس کی فرمائش کرتے ہیں، فرائیڈ پرانس۔ اور اس طرح میں نے ساری چیزیں، آلو بھی بوائل کر کے رکھ لیے، ڈشز بھی سب رکھ لی، لیکن چونکہ میدا نہیں تھا، میدا مجھے اس میں چاہیے تھا، تو میں نے نادیہ کو پھر میسج کیا کہ آتی دفعہ جب جاب سے واپس آئے، کام سے واپس آئے، تو میدا لیتی ہے، اور تب تک کے لیے وہ چیزیں میں نے اٹھا کے رکھ دیں۔ اب وہ دیکھو جب وہ آئے گی اور اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ اب میں کیا بناتی ہوں۔ جی، ان دا مین ٹائم میں نے سوچا کہ چلو میں آپ سے کچھ تھوڑی سی آج کے حوالے سے بات کر لوں۔ مجھے پازیٹیو باتیں بہت پسند ہیں۔ خلیل جبران کا ایک میں نے آج پڑھا، کیا کہنا چاہیے، سینگ کہہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کامیابیوں کو علم نشرہ نہ کریں، یعنی آپ اپنی کامیابیوں کا پرچار نہ کریں۔ انسانی فطرت تو یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں، آپ اپنے ریلیٹیو سے کریں اور ان سے کریں۔ یہ ایک ہیومن نیچر ہے، لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کامیابیوں سے خوش ہونے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے دل میں حسد یا اینوی پیدا ہوتی ہے۔ تو بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں نے اب پڑھا نا، یہ خلیل جبران کا یہ کہنا، لیکن احساس مجھے بہت دیر سے تھا۔ میرے سامنے جب کوئی میری ہی دوست، یہ میرے ہی ملنے والے اپنے بیٹے کی بہت زیادہ کامیابیوں کا بارے میں بتاتے ہیں، اور جو وہ اپنے پیرنٹس کے لیے جو کچھ بھی وہ بیٹا یا بیٹے کرتے ہیں، تو میں فیل کرتی ہوں کہ وہ خواتین جن کے بیٹے ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، جن کے بیٹے بالکل ان کی طرف کوئی ان کا وہ نہیں ہے، رجحان کہہ لیں یا کچھ، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے دل میں کتنا دکھ ابھرتا ہوگا۔ تو میں نے ایسی دوستوں کو اب میں کیسے سمجھاؤں، میں ان کو کس طرح بتاؤں کہ ہر وقت آپ کے بچے جو آپ کے لیے جو کائنڈنس شو کرتے ہیں، جو آپ کو مٹیریل تھنگس سے نوازتے ہیں، اس کا جب آپ، ظاہر ہے آپ اپنی خوشی سے کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ دوسروں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جن کے پاس یا جن کے بچے ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ بات سن کے، پڑھ کے خلیل جبران کی، میرا دماغ سوچنے لگ گیا کہ واقعی میں تو یہ سنتی ہوں اور فیل کرتی ہوں اپنی جگہ پہ کہ ایسی چیز جو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہی، اس کو کیسا لگے گا کسی کا سن کے۔ اور جناب میں پھر ایسی دوستوں کو سمجھاتی کیوں، اشارہ دیتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہر وقت اپنے بیٹوں کی کامیابیوں کا اور ان جو کچھ آپ کے ساتھ وہ مٹیریل تھنگس کے طور پر یا خدمت کے طور پر جو کرتے ہیں، وہ ہر وقت دوسروں کو بتایا نہ کریں، اس طرح نظر لگ جاتی ہے۔ میں اس وے میں ان کو کنوے کرتی ہوں تاکہ وہ کسی طرح سنبھل جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بعض اوقات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ کیا آپ جب اتنا خوش ہوتے ہیں اپنی کامیابی سے، تو آپ کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ آپ سب کو بتائیں، یقیناً چاہتا ہوگا، لیکن اپنے ارد گرد نظر ڈال لیں، ایسے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے جن کے پاس سرے سے وہ بلیسنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فوراً ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ اب فرض کیا، ایسا ہے تو نہیں ہے، لیکن فرض کیا
کہ میں نے ڈائمنڈ کی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. میں نے نہیں پہنی ہوئی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر پہنی ہوئی ہو اور میرے ساتھ میری ایک ایسی دوست بیٹھی ہو جو ایک گولڈ کی بھی نہیں خرید سکنے کی سکت رکھتی، استطاعت رکھتی، اور میں اس کو اپنے ڈائمنڈ کا کیرٹس بتا رہی ہوں اور میں یہ بتا رہی ہوں وہ بتا رہی ہوں بغیر سوچے ہوئے کہ اس کے پاس تو ایسی چیز نہیں ہے، تو میں کاہے کو اس کو بتاؤں. صحیح ہے نا یہ بات؟ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ جو چیز میں اس کو بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں کیا اس کے پاس ایسا ہی ہے. اگر ہے اور آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے یہ تھاٹس، اپنی یہ ہیپینس اور اپنی یہ کامیابی یا اپنی جو بھی بلیسنگز ہیں. لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کبھی بھی آپ اس طرح ذکر نہ کریں. میں مثالیں اگر دینے لگوں نا تو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن صرف اتنا میں کہنا چاہوں گی، احساس دلانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جو بلیسنگز خدا نے دی ہیں ان کی اتنی زیادہ پرچار کر کے آپ ان لوگوں کے دلوں کو دکھی نہ کریں یا رنجیدہ نہ کریں. دکھی تو خیر تھوڑا سا اسٹرانگ لفظ ہو گیا ہے. رنجیدہ نہ کریں، ڈپریس نہ کریں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. اب میں کسی محفل میں بیٹھوں جہاں پہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس کو میری طرح خواہش ہو کہ میری کوئی بک پبلش ہو یا اس قسم کے شوق اس کو، میں وہاں ذکر بھی نہیں کرتی، میں کبھی بتاتی بھی نہیں ہوں، یہ سوچ کے کہ ان کو جب وہ اس فیلڈ میں ہی نہیں ہے تو ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس ان کے کریڈٹ میں بکس نہیں ہے تو وہ کوئی فیل کریں گی، بالکل بھی نہیں. ان کو ظاہر ہے جس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تو اس کو کیا انوی ہوگا یا کچھ ہے. اچھا، ہمارے بچے اس سلسلے میں بہت کانشیس ہیں. وہ اپنی کبھی اپنی تو کیا اپنے بچوں کی کامیابیوں کا کبھی پرچار نہیں کرتے، کبھی فیس بک پہ نہیں لکھتے، کبھی کسی کو نہیں بتاتے. وہ یہ سوچتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادی آئی ہوئی تھی اور وہ اپنی بلی کی باتیں سنا رہی تھی کہ جو بھی بلی بیمار تھی تو اس کو ڈاکٹر پہ لے کے گئے تو اس کو $500 کا اس کو پتہ نہیں جو بھی ٹریٹمنٹ ہوا، یہ وہ لٹم پٹم. تو میں نے کہا مجھے اس کی ویڈیوز بنا کے بھیجو، میں اپنے یوٹیوب میں شامل کروں گی. تو کہتی ہے نہیں، جو لوگ دیکھنے والے ہوں گے ان کے بچوں کو وہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہوں گی جو ان ملکوں میں جانوروں کو ہوتی ہیں، تو ان کا دل کتنا افسردہ ہوگا. میں نے کہا ہاں واقعی میں نے اس اینگل سے تو سوچا ہی نہیں ہے. ادروائز میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ کمپیئر کروں کہ دیکھو ان ملکوں میں فرسٹ ورلڈ میں جانوروں کو بھی کتنی قدر و قیمت ہے. یہاں میں ٹی وی پہ آسٹریلیا میں دیکھتی ہوں ڈاگس کے لیے دوائیاں ہیں جناب. ڈاگ ڈپریس ہے، آہستہ آہستہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے کیونکہ وہ ڈپریسڈ ہے، اس کو ڈپریشن ہے. اس کی دوائیاں، اس کے فوڈ کے اشتہار، اس کے کھلونے اور اس طرح کی چیزیں. تو ٹھیک ہے بھائی، یہاں لوگ خوشحال ہیں، وہ کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہماری اوقات ہے اس کے مطابق رہنا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے. آپ اکثر میرے سے پوچھتے ہیں کہ میرے کپڑے کون سے ڈیزائنر کے ہیں. کسی ڈیزائنر کے نہیں ہوتے. یہ اس وقت آپ کو میری شرٹ بڑی پیاری لگ رہی ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے $300 کا پیس لیا تھا جارجٹ کا، اور اس کو میں نے پھر تھوڑے سے پیسے دے کے اسٹچ کروا لیا. دیٹس آل. لیکن یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت پرنٹ لگ رہا ہے، مجھے اچھا لگا. تو پلیز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ماحول دیکھ لیا کریں، ماحول کے مطابق بات چیت کیا کریں کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے، کس کے سامنے آپ اپنی بلیسنگز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں. ایون ڈسکس نہیں بلکہ شیئر کر رہے ہیں. ابھی آج کی دنیا جو ہے نا بہت ہی کیا کہنا چاہیے برانڈ کانشیس، اور جو چیز ان کے پاس ہے اس کو بہت زیادہ، مطلب بلکہ جو نہیں بھی ہے اس کو بہت زیادہ کر کے دکھانے کی شائق ہو گئی ہے، جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے. تو پھر اس بارے میں کبھی ڈسکشن ہوگی. پھر چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ لافٹر یعنی ہنسی،
ہیومر اور خوشی، جوائے انسان کا بنیادی حق ہے، اور زندگی میں لافٹر کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں گریک جو فزیشین ہوا کرتے تھے نا، وہ اپنے مریضوں کو ان کلبوں میں بھیجا کرتے تھے جہاں پہ ہنسنا سکھایا جاتا ہے، جہاں پہ لوگ ہنستے ہیں، آتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ اس طرح سے پوری مطلب کلاس ہوتی ہے ان کی ہنسی کی۔ تو میں نے ایک بک پڑھی تھی، لافٹر از دا بیڈ میڈیسن، تو اس بک میں ہنسی کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، سینکڑوں ہزاروں سال پرانی تاریخ، کہ ان وقتوں میں باقاعدہ اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو ہنساتے تھے، کلاؤنز کہہ لیں یا اس طرح کہہ لیں، عام سادے کپڑوں میں پھرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے کوئی ٹینشن ہے وہاں کوئی ایسا لطیفہ یا ایسا کوئی ریمارک کر دیتے تھے کہ لوگ ریلیکس ہو کے ہنستے تھے۔ ہنسی زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے۔ تو میڈیسن کا میں نے بتایا نا کہ گریک فزیشین جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ وزٹ کریں ایسے ہالز میں جہاں پہ ہنسی کی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا چاہوں گی، مجھے بہت پیاری لگی یہ لائن، کوئی میں بک پڑھ رہی تھی اس میں سے یہ لائن مجھے اچھی لگی، وہ میں نے نوٹ کر لی۔ وہ کیا تھی؟ وداؤٹ لو، وداؤٹ لو وی آر برڈس ود بروکن ونگس۔ بغیر زندگی میں بغیر محبت کے، پیار کے، کائنڈنس کے، ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ اڑ نہیں سکتا۔ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے پیار، محبت، کائنڈنس، آپس میں بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو اس کے احساسات کو مجروح کر دے۔ تو یہ آج کیا اس کو کہتے ہیں کہ بس چھوٹی سی بات جو میں نے سوچا میں آپ سے کر لوں ان دا مین ٹائم، کہ وہ ایک دو انگریڈینٹس جو ڈش بنانے کے لیے رہ گئے تھے وہ آ جائیں، اور پھر شام ہو جائے گی۔ اس وقت نادیہ آتی ہے تقریباً 7 بجے، تو پھر دوسری لائٹ میں مجھے ڈش بنانی ہوگی۔ اگر ٹھیک ہوئی تو میں آپ کے لیے ضرور ریکارڈ کروں گی، ورنہ پھر چلیں پھر پاکستان پہنچ کے انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت اچھے پراپر طریقے سے ڈشز بنایا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ آج یہ کام نہیں کر رہا میرا یہ ٹول جو ہے نا، جس سے میں آن اور آف کرتی ہوں، یہ کام نہیں کر رہا۔ چلے میں ہاتھ سے کر لیتی ہوں۔